اس حوالے سے یہ علماء ایسے مجرم علماء، علماء کرائم، مجرم علماء، ایک ہے علماء پرائم عزت والے علماء، میں ان کی بات نہیں کر رہا، علماء کرائم جو مجرم علماء جو روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیے ہوئے، وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مقطع فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم سیم نکلتا ہے۔ جہاں تک ترجمے میں الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو تمام مکاتب فکر کو تو چھوڑ دیں، ایک مکتبہ فکر کے اگر آپ 5 ترجمے اٹھائیں نا تو 5 کے 5 میں الفاظ کا چناؤ الگ ہوگا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ تو مفہوم کا فرق اور ترجمے کا فرق سمجھیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ، اور وہ مجبوری ہے، جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے، الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، مفہوم ایک ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ایک بندہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، دوسرے شیطان کے نام سے شروع کر رہا ہوں، یہ نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے نا، یعنی بچہ ابھی بولنا بھی تازہ سیکھتا ہے تو اس کو بسم اللہ سکھائی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی سارے ترجموں میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے، لیکن اللہ کے فضل سے چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہوا، شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا، مفہوم بالکل سیم ہے۔ تو یہ 2 ٹرم سمجھیں، ترجمہ الگ ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے، وہ انگلش کو اردو میں کرے وہ فرق آ جائے گا، 10 آپ ایم اے انگلش بٹھا لیں وہ فرق ترجمہ کر دیں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے مفہوم وہ بالکل سیم ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، بریلویوں کے آپس میں علماء میں اختلاف ہوگا ترجمے کا، تو پھر میں کہوں گا کہ ایک گمراہ ہے دوسرا ٹھیک ہے، نہیں، ان کا فارمولہ مان لیا جائے تو میرے کو گمراہی ماننا پڑے گا نا۔ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے میں کنز الایمان سے ترجمہ آپ کو دکھانے لگا ہوں بسم اللہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ دوسری مثال میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دینی ہے، وہ بھی چونکہ ایک ہی صفحے کے اوپر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن سورہ النمل آیت نمبر 30 میں یہ قرآن کی آیت بھی ہے، تو چونکہ اس کو میں آیت کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کے موقع کے اوپر ہی جو اس کا ترجمہ ہے اس کو کور کر رہا ہوں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی اس میں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، امام احمد رضا بریلوی صاحب کا یہ ترجمہ ہے، اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر ہے خزائن العرفان۔ یہ بسم اللہ کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں پڑھتا بعد میں ہوں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی اس میں بالکل واضح ہے۔ اب سنیں کیا ترجمہ کر رہے ہیں احمد بریلوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے، نہیں لگایا ساتھ انہوں نے، شروع کرتا ہوں نہیں لگایا، ورنہ وہ لڑکی ہوگی تو کرتی ہوں، تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بعد میں کور کریں گے دوسری مثال میں۔ دوسرا ترجمہ جمال القرآن پیر کرم شاہ صاحب کا، جو میں آلریڈی دکھا چکا ہوں آپ کو، اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ بسم اللہ کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ تو کم از کم بریلوی تھے نا، ان کا تو ترجمہ سیم ہی ہونا چاہیے تھا مذہب بریلوی صاحب والا۔ یہ جمال القرآن میں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی اس میں کور ہو جائے گا، اور بسم اللہ بھی۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے، سنیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ٹونٹ کرتے تھے جی احمد بریلوی صاحب نے بڑا پرفیکٹ ترجمہ کیا ہے، اگر لڑکی ہوگی تو پھر کرتی، تو انہوں نے یہ کرتا کرتی نکال ہی دیا، ایک کرتا کرتی تھے پاچھڑے پھر پیر کرم شاہ صاحب نے لاؤ فتوا۔ تو لیکن پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، احمد بریلوی صاحب نے بھی اللہ کے نام سے، شیطان کے نام سے کسی نے نہیں شروع کیا۔ اچھا، اب آ جائے میرے بھائیو دیوبند کے ترجمے کی طرف۔ محمود الحسن صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو مل کے یہ تفسیر عثمانی جو سعودیہ سے بھی چھپتی رہی، بعد میں ان کو پتا چلا بڑے عرصے بعد کہ اس میں تو بڑے غلط عقائد کی تفسیر میں لکھے ہیں، تو انہوں نے بند کروا دیا۔ یہ ان کا ترجمہ ہے، اس میں فی الحال صرف ترجمے کو ٹارگیٹ کرنا ہے، تفسیر کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ مثال میں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، یہ محمود الحسن دیوبندی اور شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے مل کے یہ لکھا ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب انہوں نے شروع کا لفظ پہلے لکھ لیا اور اللہ کا لفظ بعد میں، اور ظاہر عربی میں بھی اسی طریقے سے ہے۔
لیکن بریلویوں نے اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، تو آپ باقی شروع اللہ کے نام سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کہتا ہے شروع اللہ کے نام سے تو وہ شروع سے شروع کر رہا ہے. یعنی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ بھی بھئی اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. خدا کے لیے دھوکہ دینا بند کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ پھر بسم اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہتا. اگر یہ ان کا ترجمہ مان لیا جائے نا کہ اللہ کے نام سے شروع، اس کی عربی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بنے گی. اس کی عربی جو بنے گی وہ بنے گی اللہ الذی ابدأ باسمہ. اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ پھر اپنی چینج کرو. تسی اللہ کو ٹیچ کرنا چاہتے ہو نا، نعوذ باللہ. تسی اردو ترجمہ تو چینج کیتا ہے نا، عربی بھی چینج کرتے ہو. تسی لکھا کرو بسم اللہ نو اللہ الذی ابدأ باسمہ. اللہ ہے وہ ذات کہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. کیونکہ بسم اللہ کا تو ترجمہ یہ نہیں بنے گا. آپ لفظی ترجمہ بھی کریں بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، تو جس نے یہ ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے، اس نے بھی اللہ کے نام سے شروع کیا. تو اس کے اوپر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا انہوں نے. آج میں نے ان کو الحمدللہ علمی پھکی دیا کہ یہ اپنی بسم اللہ بدل لیں. اگر ان کو پسند نہیں آئی نا اللہ کی، کیونکہ ان کو اردو میں کہتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ نے اللہ کے نام سے شروع کیا بسم اللہ ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ ہوتا اللہ الذی ابدأ باسمہ. اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ علمی پھکی، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، الزامی جواب. کیونکہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا تو دوائی سے علاج نہیں ہوتا، وہ کوبرے کے زہر سے ہوگا. تو یہ زہر دینا پڑتا ہے. اینٹی وینم میں نے دے دیا کہ اپنی بسم اللہ بدلو. تو ہم ترجمہ پسند نہیں آتا نا لوگوں کا، کہ اپنی بسم اللہ بدلو. اچھا جی. اس کے بعد اشرفی تھانوی صاحب، ان کا نام سنتے ہی نا جناب وہ بریلویوں کے چہرے لٹکنے شروع ہو جاتے ہیں، دیوبندیوں کے کھیلنے شروع ہو جاتے ہیں. اے دیکھو جی ترجمہ، اے دکھاؤ جی ترجمہ. ٹھیک ہے جی. اشرفی تھانوی صاحب نے تفسیر بھی بیان قرآن لکھی ہے، اس کا حاشیہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے. مختصر، ویسے ڈیٹیل ہے لیکن اس میں مختصر ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی اسی میں کور ہے. بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. انہوں نے ادب کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ بھی ہے اور ادب کا بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرف ہے. اب وہ جو یہ نہیں استعمال کرتے، وہ کہتے ہیں جی جمع کا صیغہ ہے. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یار آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہتے ہو اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، فرماتا ہے تو نہیں کہتے. تو آپ کے ایک سے زیادہ رسول ہیں، پھکی اینٹی وینم. تو کہتے ہیں نہیں ادب کے لیے. تو پھر دوسرے نے بھی ادب کا خیال رکھو نا. اگر کوئی اللہ کے لیے ادب رکھتا ہے تو اس کا بھی احترام کرے. ورنہ جب آپ کہیں گے نا رسول اللہ فرماتے ہیں، ہم کہیں گے کتنے رسول ہیں جی تھوڑے پھکی جے، تو ہم پھکی ہوئی دے گا جب بندہ خود 31 سال بریلوی رہا ہے اور پھر دیوبند اہل حدیث شیعہ کے نال بھی رہے. ٹھیک ہے نا. میں چونکہ سب میں سے ہو کے گزروں اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کیا دھوکے دیتے ہیں. ہم خود یہ دھوکے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اچھا جی. اس کے بعد یہ جناب اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے احسن البیان، جو سعودی عرب سے مفت بانٹی جاتی ہے، اس میں جو بسم اللہ کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے یہ. ٹھیک ہے جی. شروع اللہ کے نام سے. انہوں نے بھی شروع کا لفظ جو ہے وہ شروع میں لیا ہے. احسن البیان جونا گڑی صاحب کا ترجمہ، اس کی تفسیر جو ہے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی یہ ترجمہ کر رہے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. شروع کرتا ہوں نہیں کیا انہوں نے، شروع اللہ کے نام سے. اس کے بعد یہ سید فرمان علی شاہ صاحب اہل تشیع کا جو ترجمہ ہے، یہ آپ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے بالکل مختلف الفاظ ہے، ترجمے کا چناؤ مختلف ہے، لیکن الحمدللہ مفہوم بالکل وہی ہے. ترجمہ بدل ہی نہیں کوئی سکتا. اللہ کی کتاب کو کون بدل سکتا ہے؟ الحمدللہ. اب یہ فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بھی اس میں کور ہے. یہ کہتے ہیں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ اللہ کا ترجمہ خدا کر دیا. یہ جائز ہے. مسئلہ نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے. خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی جہاں جہاں یہ الفاظ آئے اللہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کے ساتھ کیا ہے، جواز کی حد تک ہے. پر اس میں بہتر ترجمہ ہوا ہے جو مولانا مودودی نے کیا. لا الہ الا اللہ کا انہوں نے مولانا مودودی نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. یعنی الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا ہے. یہ دی بیسٹ ہے. بہتر یہ ہے کہ اللہ کا لفظ اللہ ہی رہے، آپ خدا کو الہ کی جگہ لے آئیں. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو بہرحال یہ ٹھیک ہے، مطلب خدا کا لفظ جو ہے وہ چونکہ استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی حق نہیں. تو یہ ہو گئے وہ 6 ترجمے جو مکاتب فکر کے ہیں. اے ان نیوٹن مسکین میرے ورگے. اچھا یہ
فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اردو زبان میں مقبولیت دی ہے صوت القرآن چینل کے اعتبار سے. اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ فتح محمد جلندری صاحب کیا کرتے ہیں؟ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب ہی اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، شیطان کے نام سے کوئی نہیں شروع کر رہا. ایک جیسا ہی ترجمہ ہے. اب آ جائیں جی مولانا مودودی صاحب کا جو ترجمہ، انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ شکر ہے جی، مودودی صاحب بچ گئے ہیں بریلویوں کے فتوے سے. انہوں نے ترجمہ جو ہے نا وہ اللہ کے نام سے شروع کیا ہے. مودودی صاحب پڑھے لکھے آدمی سن نا، وہ سیانے بیانے بندے سن نا. انہوں نے کہا یہ پیچھے نہ کوئی روند مار دے، میں ترجمہ وہی کرا کہ کوئی روند نہ مار سکے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کا، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تو انہوں نے بھی اللہ کے لفظ کو پہلے لیا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی شروع کرتا ہو کرتا ہے تب بھی درست ہے، کیونکہ وہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے. ساتھ نام اللہ کے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. تو اگر وہ اللہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے شروع میں لانا ہوتا اس لفظ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی ابدأ باسمہ، اللہ ہے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. یہ بڑی علمی بات ہے، میں نے اس لیے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کھول کر.